بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی ہر چیز سیاست زدہ ہو جاتی ہے، کوئی بھی چیز سے محفوظ نہیں رہ پاتی، اور یہی معاملہ معیشت کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اکانومی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، مہنگائی کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس وقت اقتدار میں، اس نے جب پچھلی گورنمنٹ یعنی کہ خان صاحب کی گورنمنٹ کا تختہ الٹنے کا جب عزم ظاہر کیا تھا، تو اس کی جو حتمی تحریک تھی اس میں جو ایک سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تھی وہ ایک مارچ تھا، اور اس مارچ کا عنوان کیا تھا؟ مہنگائی مکاؤ مارچ۔ اس وقت یہ جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب وہ ٹویٹس کیا کرتے تھے کہ 1 روپے 71 پیسے مہنگا ہو گیا پیٹرول، 1 روپیہ 71 پیسہ، اتنا ظلم۔ اور پھر باقی سب لوگ بھی کہتے تھے کہ یہ ہے۔ اب جو ہے وہ پیٹرول 8 روپے 4 روپے 6 روپے 10 روپے کو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی ہوا، بالکل ایسے ہی ہوا کہ اس وقت کے وزیر اعظم کہتے تھے کہ اگر سیدھا معاملہ ہے پیٹرول مہنگا ہو جائے سمجھ لو وزیر اعظم چور ہے، اور پھر ان کے ٹائم میں بھی ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو یا تو پھر معیشت سیاست سے الگ رکھا جائے، یا تو پھر اپنے دور اقتدار میں بھی ہر کوئی یہی کہے کہ نہیں جناب یہ اس میں مجبوری ہوتی ہے، عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہمیں بڑھانی پڑتی ہیں، اور یا تو پھر اپنی بات پہ قائم رہیں۔ یعنی یا تو شہباز شریف اس وقت نہ کرتے تنقید جب خان صاحب کے دور میں بڑھا تھا 1 روپے 71 پیسہ پیٹرول بڑھتا تو ٹویٹ نہ کرتے، یا پھر یہ کہ اس وقت بھی کہتے ہیں کہ عالمی منڈی ہے، کیا کر سکتے ہیں، مجبوری ہے۔ بہرحال ابھی خلاصہ کیا ہے، پیٹرول کی موجودہ قیمت میں 266 روپے 79 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے پیٹرول کی قیمت۔ پیٹرول کی 1 لیٹر قیمت میں 8 روپے 36 پیسے کہہ لیجیے، تقریباً 8 روپیہ 1 لیٹر میں اضافہ ہو گیا پیٹرول کی قیمت میں۔ اس کو اگر تھوڑا سا اس کو ہم توڑیں اور آسان کریں تو جو ایکس ریفائنری قیمت ہے پیٹرول کی آج کی تاریخ میں وہ ہے 165 روپیز 30 پیسہ۔ یعنی اس پیٹرول پر آپ 1 لیٹر پہ ٹیکس کتنا دے رہے ہیں؟ اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ٹیکس اور ڈیوٹیز، تو وہ آپ دیتے ہیں 101 روپیہ اور 49 پیسے۔ یہ آپ 1 لیٹر پہ ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی مد میں ادا کرتے ہیں۔ لیوی کی شرح پیٹرول پر 75 روپے 52 پیسے ہے فی لیٹر۔ سو اب 1 جولائی سے اس میں ایک اور لیوی ایڈ کر دی گئی ہے، اس کو کلائمیٹ لیوی کہتے ہیں، یہ ہو گئی ہے 2.5 روپے۔ پیٹرول پر تقریباً 7 روپے فی لیٹر فریٹ مارجن عائد ہے۔ تیل کی کمپنیوں کا مارجن تقریباً 8 روپے ہے، ڈیلرز مارجن تقریباً 9 روپے ہے۔ یہ سب ملا کے پیٹرول ہو گیا اتنے کا جتنے کا آ جائے۔ ڈیزل، ہائی سپیڈ ڈیزل کی کیا صورتحال ہے؟ یہ ہو گیا تقریباً 273 روپے کا، اور اس کی فی لیٹر قیمت پہ تقریباً 10 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کی بھی جو ایکس ریفائنری پرائس ہے میں راؤنڈ آف کر کے بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ پرائس آپ سکرینز پر دیکھ رہے ہیں۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی جو ایکس ریفائنری قیمت ہے وہ 177 روپیز ہے، اور اس پر آپ کتنے ٹیکس اور ڈیوٹی دیتے ہیں فی لیٹر؟ تقریباً 96 روپے ڈیزل کے آپ 1 لیٹر پہ آپ اتنے ٹیکس اور ڈیوٹیز دیتے ہیں، اور اس میں جو لیوی ہے وہ بھی تقریباً 75 روپیز ہے۔ اس میں بھی جو ہے وہ ڈیزل کی طرح یعنی پیٹرول کی طرح ڈیزل پر بھی 2.5 روپے کی کلائمیٹ لیوی ایڈ کر دی گئی ہے، اور اب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ایک نئی سطح پر پہنچ گئی۔ صرف ایک ریمائنڈر کہ یہی لوگ جب اپوزیشن میں تھے اور پیٹرول مہنگا ہوتا تھا تو ان کی کیا رائے ہوا کرتی تھی، وہ دیکھیے آپ۔ قیمتیں جو بڑھائی ہیں رات کے اندھیرے میں بڑھائی ہیں، رات کے اندھیرے میں تو ڈاکے پڑتے ہیں نا۔ تیل کی جو قیمت ہے حکومت کو 70 روپے فی لیٹر فی الفور اس میں کمی کرنی چاہیے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی انفلیشن کم، اور حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جب بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ وزیر اعظم چور ہے۔ 12 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ، ریکارڈ اضافہ۔ رات کے اندھیرے میں قوم پر ایک اور پیٹرول کی مہنگائی کا بم گرایا گیا۔ یہ وہ شخص ہی کر سکتا ہے جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے۔ رات کے اندھیرے میں پیٹرول بم گرا دیتے ہیں لوگوں پر۔ پیٹرول رات کے اندھیرے میں تمہیں بڑھانے میں شرم نہیں آئی؟ ذرا ہم نے بہت سارے اور موضوعات میں بات کرنی، کوئکلی پہلے اس پہ کامنٹ لے لیتے ہیں۔ گورنمنٹ سائٹ سے ہمارے ساتھ جناب پارلیمنٹری سیکرٹری آف انفارمیشن ہیں بیرسٹر دانیال چودھری صاحب موجود ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ دانیال چودھری صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم۔ اچھا جی، ابھی موجود نہیں ہے ہمارے ساتھ دانیال چودھری صاحب۔ قمر زمان قاہرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ذرا ایک کوئک کامنٹ قاہرہ صاحب سے پہلے سیاسی موضوعات کی طرف آنے سے پہلے اگر اس چیز پہ لے لوں۔ قاہرہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام حضور بہت شکریہ وقت دینے کا۔ قاہرہ صاحب ایک تو کوئک کامنٹ، یہ پیپلز پارٹی یہ اس طرح کے جتنے بھی فیصلے ہیں، مثال کے طور پہ یہ پیٹرول کی قیمتوں کا اضافہ کا فیصلہ، اس کو آپ اون کرتے ہیں نا کہ اس کا ذمہ آپ بھی اٹھاتے ہیں نا، یا آپ کا یہ کہنا ہے کہ نہیں صاحب ہم حکومت میں نہیں ہے تو ہمارا کیا لینا دینا، یہ حکومت سے پوچھیں بدامی صاحب کہ کیوں بڑھایا، غلط بڑھایا، نہیں بڑھانا چاہیے تھا؟ نہیں، اون کرنے سے کیا مراد ہے؟
آن کرنے سے صاحب مراد یہ کہ سر کہ مطلب پھر جب احتساب کی یا جب اسکروٹنی کی بات آتی ہے، پرفارمنس کی بات آتی ہے، تو آپ اس وقت یہ کہیں گے کہ بھائی ہمارا کیا لینا دینا یار، ہم حکومت میں ہی نہیں ہے. جب گورنمنٹ میں ہی نہیں ہے تو گورننس سے لینا کیا ہمارا؟ نہیں وسیم، ایک ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے فیصلے جو ان پاپولر فیصلے ہوتے ہیں، مشکل فیصلے ہوتے ہیں، عوام کی تکالیف میں اضافے کے فیصلے ہوتے ہیں، ان کو کوئی بندہ بھی اون کرنے کو تیار اس لیے نہیں ہوتا کہ ایک پریشر ہوتا ہے، جس طرح آپ مجھ پہ سوال کر رہے ہیں. اچھا جی، کائرہ صاحب سے بھی رابطہ منقطع ہو گیا. اب دوبارہ دانیال صاحب کی طرف چلتے ہیں، ہم یہی کھیلتے رہیں گے میرا خیال اسی طریقے سے. دانیال صاحب آپ کو آ رہی ہے میری آواز سر؟ جی جی مجھے بالکل آ رہی ہے جی. حضور بہت شکریہ. اچھا دانیال صاحب، اب آپ ذرا بتائیے نا کہ ابھی ہم نے شہباز شریف صاحب کے وہ چلائے. آئی انڈرسٹینڈ کہ ظاہر سی بات ہے، یعنی یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑے ادب سے کہ پھر آپ جواب میں یہ مت کہیے گا، چونکہ ہمیں اندازہ ہے اس بات کا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو بڑھانی پڑتی ہیں. ایف بی آر کا ریونیو کا جب آپ کو گیپ کم کرنا پڑتا ہے تو بڑھانا پڑتا ہے، لیوی ہے، فلاں فلاں. لیکن یہ سب باتیں تو کل سے تو نہیں آئی ہیں نا ریزن. تو ابھی شہباز شریف صاحب کچھ عرصے پہلے کہتے تھے کہ 70 روپے کم کرو، یعنی 1 روپیہ 70 پیسہ بڑھتا تھا تو وہ ٹویٹ کرتے تھے کہ اس عمران خان کو کوئی خیال نہیں عوام کو. مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں شرم نہیں آتی اس وزیر اعظم کو. اور پھر کہتے تھے 70 روپے کم کرو، اور پھر یہ بھی کہتے تھے پتہ نہیں کیسے کہ 70 روپے کم کرنے سے حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. حالانکہ نقصان تو ہوگا نا، ظاہر ہے جب 70 روپیہ فی لیٹر کم آئے گا تو حکومت کو نقصان تو ہوگا. تو اب اور وہ کہتے تھے، حمزہ شہباز صاحب کہتے تھے کہ سینے میں دل نہیں ہے اس آدمی کے، یہ کام تو وہی کر سکتا ہے. تو وہ اس وقت غلط تھے یا آج غلط؟ وسیم بادامی صاحب تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. میں تھوڑا سا اگر پیچھے جاؤں نا اس کے، میں بھی تھوڑا سا پیچھے گیا ہوں، دیکھیں نا 1.5-2 سال پہلے حکومت لی تھی ہم نے. نہیں آپ کیونکہ اتنا پیچھے چلے گئے تو پھر زیادہ پیچھے تھوڑا سا پیچھے جاؤں. جب حکومت لی تھی ہم نے، کانٹوں کی سیج تھی اور بات ہو رہی تھی 24 گھنٹوں میں، 48 گھنٹوں میں یا 42 گھنٹوں میں آپ کی حکومت بینکرپسی ڈکلیئر کر رہی ہے، ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، آگ لگ رہی ہے، آئی ایم ایف نے دروازے بند کر دیے اور پاکستان جو ہے ڈیفالٹ ہونے لگا ہے. یہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی. اس کے بعد یہ کشتی بہتے 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 آگے پہنچی، جہاں 24-25-26% سے مہنگائی کی شرح کم ہونے شروع ہوئی، جہاں سود کی شرح کم ہونے شروع ہوئی، جہاں جہاں آپ کو بلومزویر اکانومسٹ کہتا تھا پاکستان ایک روگ سٹیٹ بن گیا یا ڈیفالٹ ہونے والا ہے یا ورج آف ڈیفالٹ ہے، وہ کہنے شروع ہو گیا کہ پاکستان سٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے. یہ ایک پورے اسٹریٹجی کے تحت ہم یہاں پہنچے. اور جہاں ہم پہنچے تو ہم جب اپنا دوسرا بجٹ دیکھ رہے تھے تو یہاں لوگ نعرے لگا رہے تھے کھڑے ہو کر کہ یہ وہ بجٹ ہوگا کہ لوگوں کی چیخیں نکلوا دے گا، یہ وہ بجٹ ہوگا جو پاکستان کو گھٹنوں پہ لے کے آ جائے گا. لیکن اس بجٹ نے یہ کہانی سنائی یا یہ داستان سنائی اپنی کامیابی کی پچھلے سال کی کہ مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ کے اوپر آ گئی اور آپ کا ملک مستحکم ہو کر بہتری کی طرف چلنے لگا. پیٹرول مہنگا ہوا سے چیخیں نہیں نکلی ہوں گی لوگوں کی. ملک کے اداروں کو دیکھا بھی. ایک سیکنڈ بادامی صاحب، آپ کے ملک میں محرومیاں ہیں ایسے صوبوں میں بھی جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ بلوچستان ہو، وہ کے پی ہو، وہ کوئی اور ہو، یہاں لا انفورسنگ ایجنسیز کے، یہاں آپ وار آن ٹیرر کے اوپر جو آپ کے گرد و نواح میں جو آج ورلڈ آرڈر بنا ہوا ہے کہ مائٹ از رائٹ، جو طاقتور ہے آ کے جو کمزور ہے اس کو ٹھکا کے مارے، اس کے بعد معافی مانگ دے، ان کے جتنے مرضی بندے مار دے. آپ نے اپنے آپ کو اس کے لیے گیئر اپ کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو اس کے لیے سٹاک کرنا ہے اور اپنے پیٹ کے ساتھ آپ نے پتھر باندھ کر ملک کو آگے چلانا ہے. ان تمام فیصلوں کے باوجود، آپ کے بیانات کے تناظر میں پوچھ رہا ہوں، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان یہ کہہ رہا ہے، پی ٹی آئی یہ کہہ رہا ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ پیٹرول مہنگا نہیں کرنا چاہیے، جو مہنگا کرتا ہے وہ بے شرم ہوتا ہے. بادامی صاحب ایک میری سٹیٹمنٹ ہے کہ کمرے میں اے سی لگانے سے کمرے میں جو گرمی ہے وہ کم ہوتی ہے اور لگانا چاہیے، کیوں نہیں چاہیے. لیکن آپ کے پاس پیٹرول کے پیسے بھی نہ ہوں، جب آپ کے باہر گولیاں چل رہی ہوں، باہر بم پھٹ رہے ہوں، اور پھر آپ کہو کہ اوہ پیٹرول لانا تو بہت ضروری ہے کیونکہ گرمی، آپ نے پہلے کہا تھا اب گرمی کا حل نکالنا ہے. بادامی صاحب وہ ٹائم چیزیں الگ تھی اور آج الگ ہے. ہم جس وار فوٹنگ سچویشن کے اوپر آج کھڑے ہیں، انشاءاللہ ان فیصلوں سے ہم بہتری لے کے آئیں گے. ان فیصلوں سے ملک کی معیشت مستحکم ہوگی اور وہ صوبہ جو کبھی کہاں سے نعرہ لگتا ہے، کبھی کہاں سے لگتا ہے کہ بلوچستان کی جب بات کرتے ہیں، انشاءاللہ اپنی سیونگز کو ہم ادھر لگائیں گے. اور آپ کی جو 2.5 سال پہلے پیٹرول مہنگا کرنے والا بے شرم ہوا کرتا تھا، آج معاملہ مختلف ہے ذرا ہے، یا وہ بھی سیاسی بیان نہیں دینا چاہیے. ہم نے تقریباً 100 روپے سے پلس اس میں کمی آئی ہے جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے، اور ابھی بھی آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوں گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اوور نائٹ کوئی بہت بڑا وہ ہو گیا.
چیزیں بہتر ہوں گی. اسی وجہ سے ان قیمتیں کم کرنے کی وجہ سے مہنگائی کی شرح کم ہوئی, قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے چیزیں بہتر ہوئی, مستحکم ہوئی, اور آگے بھی ہوں گی انشاءاللہ. اس کے آلٹرنیٹ چیزیں ہوں گی, آلٹرنیٹ چیزوں کو ہم ایک اسٹریم لائن کریں گے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹ ول بی اے پازیٹیو چینج. چیزیں بہتر ہوں گی اور انشاءاللہ ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا, وہ عام عوام کے اوپر آئے گا اور پورے پاکستان پہ نظر آئے گا. قاہرہ صاحب صرف ایک کامنٹ اس پہ کیجیے گا, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. میں ایسی گزارش کرتا پھر رابطہ منقطع ہو گیا آپ سے کہ آئی انڈرسٹینڈ, میں کوئی ماہر معیشت نہیں ہوں, لیکن کچھ چیزیں تو موٹی موٹی ہیں. ظاہر ہے پیٹرول کا تعلق طلب رسد سے ہوتا ہے, ظاہر ہے آپ کو ٹیکس کلیکشن اپنی بڑھانی ہے تو اس کی ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ ریفارمز کے ذریعے بڑھانی چاہیے, لیکن آپ لیوی بڑھا کے بھی کرتے ہیں, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے پوری. یا عالمی منڈی میں اگر ایک سرٹن حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے تو آپ کو بڑھانی ہے, لیکن یہ تو وہ فارمولا ہے نا کہ میں وزیر اعظم ہوں, آپ ہوں, خان صاحب اور شہباز صاحب, سب کو عمل کرنا پڑے گا. جب ہمارے سیاستدان مخالف سیاستدانوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم نے پیٹرول بڑھایا, تم چور ہو, تم نے بڑھایا, تم کرپٹ ہو, یہ وہ, تو پھر جب وہ خود مسند پر آ کے 30 پیسے کا بھی پیٹرول بڑھائیں تو حق بنتا ہے نا ان سے سوال پوچھنا کہ صاحب آپ کل غلط کہہ رہے تھے یا آج غلط کہہ رہے ہیں. تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر کم از کم ان چیزوں کو سیاست سے دور کر دیں, کہیں کہ ہائر تو یہ چیز ہاتھ میں نہیں ہے, بڑھانے پڑتے ہیں یار. وسیم, ایک تو یہ بات ہے کہ سیاست جھوٹ بولنے کا نام نہیں ہے. ہاں بالکل صحیح. ہم اگر جھوٹ بول رہے ہیں یا ہم منافقت کو سیاست کہتے ہیں یا ہم چال بازی کو سیاست کہتے ہیں تو یہ ہماری غلطی ہے. ہم منفی سیاست کو سیاست کا نام دے کے سیاست کو کنڈیم کر رہے ہیں. صحیح, بالکل. تو ایسا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, ایک فارمولے کے تحت آپ کو تیل کی قیمتیں بڑھانی پڑتی ہیں. اگر آپ نہیں بڑھاتے تو اس کا صرف ایک ذریعہ ہے کہ آپ کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ آپ اس میں پیسے پور ان کریں اور قیمتیں نہ بڑھائیں, یا اس کے اوپر ٹیکسیشن جو ہے اس کو معاف کر دیں اور آپ کے ریونیو کو شارٹ فال میں لے جائیں. دونوں صورتوں میں آپ کے پاس سرپلس پیسے ہونے چاہیے, جو کہ نہیں ہوتے. ہمارے ہاتھ بندے ہوتے ہیں. یہ بات کہ ہماری حکومتیں ماضی کی حکومتوں کو یا اپنے دور کے اپوزیشن, آج کی اپوزیشن ہمیں برا کہہ رہی ہے, کل ہم اپوزیشن میں تھے, ہم اس وقت کی گورنمنٹ کو برا کہہ رہے تھے. تو ہر دور میں یہ لوگوں کو بہلانے کی باتیں ہوتی ہیں. ہمارے لوگوں کا بھی پرابلم یہ ہے کہ ہم جو چکنی چپڑی باتیں ہوتی ہیں وقت کسی اور کے اوپر پاس کر کے, ہماری میموری بڑی شارٹ ہے, تو ہم کرنٹ میموری کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. اور پھر آپ نے یہ جو کیمرے بن گئے ہیں, سوشل میڈیا آ گیا ہے, آج کے نئے گیجٹس آ گئے ہیں. کل کی بات آج ایک دم آپ میرے 20 سال پہلے یا 15 سال پہلے کا بیان آپ مجھے سنا دیتے ہیں. ہم ٹیونڈ ہیں, ہماری سیاست اور ہماری عوام ٹیونڈ ہے, میڈیا بھی ٹیونڈ ہے کہ ہم ایک بات کر گئے, 2 سال بعد کوئی اور بات کی تو وہ تو اخباروں میں ریکارڈ ہوتا تھا, لوگوں کے ذہنوں میں تو نہیں رہتا تھا. صحیح ہے. تو یہ غلط بات ہے. ہم ایک غلط طریقہ کار سے ایک دوسرے کو الج کر کے وقتی طور پہ عوام کے غصے کو کیش کرنا چاہتے ہیں اپنے حق میں, اور یہ بات بالکل غلط ہے. ہم نہ قوم کا کوئی خدمت کر رہے ہیں اس سے, اور نہ اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے. یہ بات درست ہے کہ آج کی جو قیمت بڑی ہے وہ بھی حکومت کی مجبوری ہے, کل جو قیمتیں بڑی تھی وہ بھی حکومت کی مجبوری تھی. تو پھر اس روش کو پھر ختم ہونا چاہیے نا کہ پھر اس پہ سیاست نہ کریں. اس کو ختم کرنا چاہیے. یہ منفی سیاست ہے, اس سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. جس طرح یہ ختم کرنی چاہیے, اسی طرح وسیم صاحب ہماری سیاست کے اندر اور بہت سارے بدعنوان کام شروع ہو گئے, رویوں کو ختم ہونا چاہیے. مثلا اسمبلیوں کے اندر, وسیم ہمارے اسمبلیوں کے اندر جو ماحول بن گیا ہے, سیاست کو اس نے بالکل ویسے ہی سیاست غیر معتبر ہو گئی ہے, یہ کر دی گئی ہے, لیکن اس نے اور خراب کیا ہوا ہے. لیکن میں یہ کہوں کہ میری جماعت اس سے مبرہ ہے. میں جب کل اپوزیشن میں تھا تو میں بھی یہ شور کرتا تھا, میں بھی اسی طرح اسپیکر کے ڈائس کے سامنے جاتا تھا. کل مسلم لیگ تھی وہ بھی یہی کرتی تھی, آج پی ٹی آئی کر رہی ہے. لیکن اوور دا ایئرز اب ہمارے برداشت کے رویے کم ہو گئے ہیں. ہم احتجاج سے نکلتے گالی گلوچ پہ آ گئے ہیں, لوگوں کے گریبان پکڑنا شروع ہو گئے ہیں. اب سیاسی جماعتوں کو اس پہ بیٹھ کے کوئی ایک حد مقرر کرنی چاہیے. اس سے ہو سکتا ہے ایک جماعت کم اور ایک زیادہ بدنام ہو رہی ہو, لیکن بطور بندی پورا سیاسی طبقہ بدنام ہو رہا ہے. سیاست بدنام ہو رہی ہے. من حیث السیاست اور اسمبلیاں من حیث عوام کے نمائندہ جماعتیں, یہ سب بدنام ہو رہے ہیں. بالکل. میں ذرا آگے بڑھتا ہوں اس پہ ذرا. اور عزیزم جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو سنی اتحاد کونسل کے روح رواں ہیں, سربراہ پریزیڈنٹ, ہمارے ساتھ ہیں. میں اس سے پہلے ذرا یہ سنا دوں کوئکلی, یہ سب سنیے گا پلیز. یہ پی ٹی آئی کے 80 رہنماؤں کا جیل سے خاتمہ ہے. بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے یہ. اگر کچھ حامد رضا صاحب مشکل حل کر سکیں, پھر ہم برادرم کامران مرتضیٰ صاحب کو بھی ہم نے زحمت دی ہے, مولانا صاحب کی جماعت سے وہ بھی ساتھ ہیں ہمارے, تھینک یو ویری مچ سر. تو پی ٹی آئی کے جو 80 رہنما ہیں وہ جیل سے یہ لکھتے ہیں کہ ملک کی تاریخ کے بدترین بحران سے نکلنے کا واحد حل کیا ہے, وہ مذاکرات ہے.
پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں ویری انٹرسٹنگلی، آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب کا تو مسلسل بیان آ رہا ہے کہ بھائی ان سے کیا بات کریں، ان کی وقت ہی نہیں ہے، بات اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. لیکن یہاں اس خط میں لکھا ہے کہ مذاکرات ہر سطح پر ہونا ضروری ہے، سیاسی سطح پر بھی اور مقتدرہ کی سطح پر بھی، یعنی اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور پولیٹیشین سے بھی ہونے چاہیے مذاکرات، یہ کہہ رہے ہیں وہ. اس میں اور آگے قدم بڑھ کے کہتے ہیں آغاز کار کے طور پر سیاسی سطح پر مذاکرات کیے جائیں. یعنی وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ دونوں نہ صرف یہ کہ سیاستدانوں سے بھی مذاکرات ہونے چاہیے بلکہ ٹو بگن وتھ پولیٹیشین سے ہی سٹارٹ کر لیں آپ تحریک. اور پھر ایک اور چیز تجویز بھی کر رہے ہیں ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میجر میں بھی. وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کے لاہور میں اسیر رہنماؤں کو اس کا حصہ بنایا جائے ان مذاکرات کا. اتنی اسپیسیفک بات کر رہے ہیں. پھر اور آگے بڑھ رہے ہیں چونکہ آپ کو پتا ہے جب مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو دونوں سائڈ سے گالم گلوچ بھی شروع ہو جاتی ہے. گالم گلوچ سے بھی مراد تنقید. کوئی کہتا ہے کچھ پی ٹی آئی کے دوست پی ٹی آئی والوں کو تانے دے رہے ہوتے ہیں کہ کیوں بیٹھ رہے ہو ان کے ساتھ, اور کچھ سامنے والے کہہ رہے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کو کہ بھائی تم لوگ کیوں اب کل تک تو کہتے تھے کہ ہم لڑائی کریں گے تو لڑائی کرو نا, بات چیت پہ کیوں آ گئے. تو یہاں لکھا ہے کہ مذاکرات کا آغاز کرنے پر کسی بھی سیاسی فریق کو مطعون کرنا, تانا زن ہونا, تنقید کرنا, اس سارے عمل کو سبوتاش کرنے کے مترادف ہوگا اور اس کی ساری ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی. پھر مذاکراتی کمیٹی کی تقرر کے لیے پیٹر ان چیف عمران خان تک رسائی آسان بنائی جائے تاکہ تحریک کی لیڈرشپ وسیع مشاورت کر سکے اور اس عمل کو وقتاً فوقتاً جاری رکھنا ہوگا. ویری انٹرسٹنگ. حامد رضا صاحب کچھ آپ رہنمائی کر سکتے ہیں اس بارے میں کہ یہ آپ کو کیا تاثر ہے کہ یہ ان دوستوں کا جنہوں نے لاہور سے خط لکھا ہے اسیر رہنماؤں کا, ان کی اپنی ایک سوچ ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا ہے یا پی ٹی آئی کی پالیسی ہے؟ آپ کو کیا امپریشن ملا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بھائی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے جو افراد لاہور میں قید ہیں وہ بہت ہی سیزنڈ, میچور اور بہت پرانے سیاستدان. شاہ محمود قریشی صاحب ہوں, اعجاز چودھری صاحب ہوں, میاں محمود رشید صاحب ہوں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہوں, اسی طریقے سے عمر چیمہ صاحب کا بھی نام ہے اس میں. جی بالکل, مصطفیٰ چیمہ صاحب. ان لوگوں کی عمریں گزر گئی ہیں سر سیاست کے اندر, لیکن اس پورے خط کے اندر جو آخری لائن ہے دیٹ از دا مین لائن. اچھا بھائی کہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کو عمران خان صاحب تک مکمل رسائی دی جائے. آپ کو یاد ہوگا جنوری کے اندر جس وقت مذاکرات چل رہے تھے اور دونوں سائڈ سے بڑا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ تھا پہلی 2 میٹنگز کے اندر, پھر تیسری میٹنگ کے اندر جب ہم نے مطالبات تحریری صورت کے اندر دیے اس کے بعد حکومتی رویہ تبدیل ہونا شروع ہوا اور باہر نکل کے عرفان صدیقی صاحب نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بڑی فائری قسم کی پریس کانفرنس کی اور ظاہر ہے اس کو پھر مجھے بینگ دا اسپوکس پرسن آف دیٹ کمیٹی مجھے انہیں رسپونڈ کرنا پڑا. اس وقت بھی جو المیہ تھا, جو مسئلہ تھا, جو ایکچوئل پرابلم تھا وہ یہی تھا کہ عمران خان صاحب تک رسائی نہیں دی جا رہی تھی. ٹھیک ہے, کمٹمنٹس کے باوجود, وعدوں کے باوجود, یقین دہانیوں کے باوجود. تو ابھی یہ جو خط کے اندر ایک تو وہ جو تمام اسیران ہیں انہیں کمیٹی میں شامل کرنے کے حوالے سے میں متفق ہوں. یہ سیزنڈ میچور پرانے لوگ ہیں. پی ٹی آئی کی پارٹی پالیسی ہے یعنی پی ٹی آئی نے اناؤنس کیا اس کو یا ان دوستوں کی آپس کی رائے ہے حامد صاحب؟ نہیں, ابھی تک تو یہ دیکھیں وسیم بھائی, یہ جو اسیر ہمارے رہنما ہیں یہ ان کی آپس کی رائے ہے, لیکن میں ان کی شمولیت کے حق میں سمجھتا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب کو لیڈ کرنا چاہیے. بڑے پرانے آدمی ہیں, بہت میچور ہے اور انہیں مذاکرات کو آگے بڑھانے کا حامد صاحب بڑا سے سمجھائیں گے کہ پی ٹی آئی تو وہ جو مذاکرات کا راؤنڈ تھا جس کا آپ باقاعدہ حصہ تھے, اس کے بعد پی ٹی آئی نے تو کنسسٹنٹ پالیسی دی ہوئی ہے نا کہ سیاستدانوں سے ہم نے بات کرنی نہیں, ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے, ہم مقتدرہ سے بات کریں. نہیں سر, آپ مکس کر رہے ہیں وسیم بھائی, آپ میرے بھائی ہیں سر. میں آپ کو بتاتا ہوں جس وقت جنوری کے اندر مذاکرات ہوئے تھے تو کس سے ہوئے تھے؟ سیاسی طاقتوں کے ساتھ ہی ہوئے تھے نا, فیل ہو گیا نا وہ. لیکن سیاسی سر میری سن ہے نا, تو پھر یہ نیریٹو تو ختم ہو گیا نا سر کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات ہی نہیں کرنا. نہیں, سرکار نے یہی تو کہا کہ ان مذاکرات کی ناکامی کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے ہم ایک ہی بات دیکھ رہے ہیں کہ اب سیاستدانوں سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. یہ میں نے کہا ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کمیٹیوں میں بیٹھ کے ان سے کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب تک رسائی نہیں دی جا رہی, تو پھر آگے سے کہا جاتا ہے جی ہماری طرف سے تو کوشش پوری ہے لیکن کوئی اور نہیں مان. جب آپ کی سیاسی لوگ جو آگے بیٹھے ہیں جنہوں نے رسائی دینی ہے, بے شک جتنے مرضی لوگ بیٹھے ہو کمیٹیوں کے اندر, جب ان کی عمران خان صاحب تک رسائی ہی نہیں ہوگی تو ہم پھر پوائنٹ 0 کے اوپر کھڑے ہوں گے, جی پوائنٹ بلینک اس کے اوپر کھڑے ہوں گے. تو میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت حکومت نے سنجیدگی دکھائی ہوتی ہے, عمران خان صاحب نے وہ بڑا ٹف کال تھی خان صاحب کے لیے کہ وہ حکومتی پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھنے کے حوالے سے, لیکن انہوں نے ایک اقدام کیا, ایک پازیٹیو جسر لیا. رزلٹ کیا نکلا
جو پولیٹیکل فورسز تھیں وہ اپنی کمٹمنٹ پوری کرنے میں ناکام ہو گئی، مستقبل میں بھی ناکام ہوں گی تو کوئی مذاکرات نہیں۔ آج بھی حکومت صدقے دل سے اگر اقدامات کرے تو تیار ہے پی ٹی آئی بات کرنے کے لیے حکومت سے؟ میرا خیال ہے کہ اگر حکومت تمام یقین دہانیاں کروائے، خان صاحب تک ملاقات دے، ایکسس دے، تو خان صاحب سے جا کے بات کی جا سکتی ہے، اور آمادگی ظاہر ہے پھر خان صاحب کی طرف سے ہی ہوگی، میں تو نہیں کہہ سکتا کہ خان صاحب آمادہ پروپوزل آیا ہے۔ ٹھیک ہے میں گاٹ اٹ۔ اب ذرا میں آگے ایک اور پہلو اس کا کور کرتے ہوئے اس پہ ذرا سارے مہمانوں کی ہم رائے لے سکیں۔ سینئر رہنما ہے مولانا صاحب کی جماعت کے، ظاہر ہے ایوان بالا سے تعلق جناب ہے، اور بڑا لیگل ایک بیک گراؤنڈ جناب کامران مرتضیٰ صاحب ہے ہمارے ساتھ۔ حضور السلام علیکم۔ کامران صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ سر السلام علیکم۔ کامران صاحب ہیں؟ کامران صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں آپ کے ساتھ ہوں مگر آپ کی آواز بہت آہستہ ہے۔ چلے میں ذرا تھوڑا آواز بلند گوش گزار کرتا ہوں کچھ آپ کی خدمت میں۔ سر اگر یہ بتا سکیں، پہلے تو یہ بتائیے کامران صاحب، آپ کے علم میں ہے یہ ذرائع سے ایک چل رہے ہیں کچھ ٹی وی چینل، ایئر وے بھی چل رہا تھا ابھی، کہ کیا کچھ دیر پہلے یا کچھ گھنٹوں پہلے پی ٹی آئی کا مولانا صاحب سے اس حوالے سے کوئی رابطہ ہوا ہے کہ یہ جو حالیہ فیصلے کے بعد نمبر گیم بدلے گا، اس کے بعد کے پی کے میں گورنمنٹ گرانا ذرا یا تبدیل کرنا نسبتاً آسان ہو گیا ہے، تو مولانا صاحب ایسی کسی موو میں انٹرسٹڈ ہیں یا نہیں؟ اس حوالے سے کوئی رابطہ ہوا ہے پی ٹی آئی کا مولانا صاحب سے؟ ایسا ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہے پی ٹی آئی کے دوست کل بھی مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں تو اب بات کیا ہوئی ہے، میں اس کے بعد گیا تھا، تو اس کے بعد اپنی لیڈرشپ کو یہ پوچھنا کہ کیا بات ہوئی ہے، ذرا جب اگر خود بتا دیں تو الگ بات ہے، مگر میرا پوچھنا مناسب نہیں لگتا تھا۔ مگر یہ مجھے پتا ہے کہ مجھ سے پہلے کوئی دوست پی ٹی آئی سے وہ بیٹھے ہوئے تھے مولانا صاحب کے ساتھ۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر میں آپ سے اس طرح پوچھ لوں کہ اب یہ تو نیا منظرنامہ ہو گیا، کے پی کی اسمبلی کے حد تک مخصوص ہے میرا یہ سوال ابھی، تو اس کے نتیجے میں اگر کوئی بھی ایسی موو ہوتی ہے جس سے وزیر اعلیٰ چینج ہوتا ہے، تو آپ کی جماعت کا موقف یہ ہوگا کہ صاحب ٹھیک ہے سیاست ہے، نمبر گیم ہے، چینج ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے، یا آپ کا کہنا ہے کہ نہیں صاحب ہم تو چاہتے ہیں کہ کے پی کے میں ابھی جو گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے وہی چلتا رہے؟ دیکھیے جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے وہ کچھ اور، اس کو ہم کسی اور طرح گیج کریں گے، جہاں علی امین گنڈا پور صاحب کی بات ہوگی ان کا وزن کسی اور طرح سے ہوگا۔ اچھا ہاں، ان دونوں باتوں کا، کیونکہ ہم نے پی ٹی آئی کے معاملے میں بہت ساری اپنی چیزیں جو ہے نا وہ ڈائلیوٹ کر دی ہیں، مگر جہاں تک علی امین صاحب کا معاملہ ہوگا وہاں وہ مولانا کے حوالے سے جو زبان استعمال کرتے رہے ہیں، کم از کم میں دوسروں کا بولوں یا نہ بولوں میرا اپنا دل پہ صاف نہیں۔ تو اس کا مطلب اگر علی امین صاحب کی تبدیلی کی حد تک کچھ ہوتا ہے تو پھر آپ شاید اس کو یعنی اس کا حصہ بن جائیں شاید؟ ذات کی حد تک بات کر رہا ہوں میں، اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں۔ مولانا پہ وہ اس طرح کی باتیں وہ کر دیتے ہیں کہ کم از کم مجھے جو ہے وہ باتیں برداشت نہیں ہوتی۔ میں پارٹی پالیسی نہیں بتا رہا اس وقت، پارٹی کیا کرے گی مجھے نہیں پتا، مگر وہ جو مولانا کے بارے میں جس وقت زبان چلاتے ہیں تو ان کو شاید سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہاں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ سے تو مشورہ لیا جائے آپ سے تو آپ کہیں گے کہ بالکل علی امین صاحب کی حد تک اگر تبدیلی ہمارے ہاتھ میں ہے تو کرنی چاہیے، بالکل ہونے دے رہی، چونکہ وہ میں نے فرینکلی یہ کنسیڈ کر لیا کہ میرا دل صاف نہیں ہے ان کے حوالے سے، جو کچھ وہ کہتے ہیں میرا اور کوئی ذاتی جو ہے ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ چند دن پہلے وہ سپریم کورٹ میں آئے ہوئے تھے، وہ خوشو صاحب ان سے ملنے لگے مگر میں ادھر سے ہٹ گیا تھا، میں نہیں ملا، میرا دل تو صاف نہیں ہے، باقی دوستوں کا مجھے نہیں پتا۔ صحیح ہے، اور پارٹی نے اس حوالے سے اب تک کوئی پالیسی واضح ہی نہیں کی ہے کہ ہمیں نئے منظرنامے میں کچھ کرنا چاہیے، حکومت کے اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنے، کیونکہ کچھ دوستوں کی رائے ہے، کچھ تجزیہ کاروں کی خبر یہ ہے کہ کے پی کے میں اس طرح کا کوئی منظرنامہ بدلے گا کہ جس کے بعد وزیر اعلیٰ شاید آپ کا آ جائے۔ سوری کل رات تک معاملہ، کل رات میں لیٹ نائٹ تک مولانا صاحب کے ساتھ تھا، مگر کوئی ایسا منظرنامہ نہیں تھا کہ جس میں کوئی تبدیلی کی بات ہو۔ ابھی تک کوئی ایسی بات جو نا جے یو آئی کے ذہن میں نہیں ہے، اور مولانا اکیلے فیصلہ نہیں کرتے، مولانا جب بھی فیصلہ کریں گے ساتھیوں کو بلائیں گے اور ساتھیوں سے مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے، بلکہ بعض اوقات ساتھیوں کا فیصلہ پرویل کرتا ہے ان سے۔ اچھا، تو ساتھیوں کا فیصلہ پریویل کرتا ہے، تو آپ نے اپنی حد تک رائے تو بتا دی، آپ کے خیال میں باقی ساتھی کیا رائے دیں گے اگر مولانا صاحب اس کو ڈسکشن میں لاتے ہیں تو؟ مجھے نہیں پتا، میں نے اپنی ذاتی رائے بتا دی، اللہ کی کچھ چیز اس کے مخالف آئے، کوئی چیز کانچوری آئے، مگر میرا جو ہے نا میں اپنی ذات کے حوالے سے جو کچھ وہ کہتے ہیں یا پارٹی کے حوالے سے یا مولانا صاحب کے حوالے سے
میں اگر میری ذات کو موقع ملے تو اگر فرض کریے کہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں خیبر پختونخوا کا اور میرا اپنا ووٹ ہو تو میں تو اپنی پارٹی کے اندر تو یہی کہوں گا کہ جانے دیں گے. ہاں اوکے سب لیڈر کے ساتھ رہے. تو قمر کہہ رہا صاحب ایسی کوئی بھی تبدیلی اگر آتی, اگین ابھی میں کے پی کے تک بات کر رہا ہوں, پھر ہم ذرا منظرنامہ کھولیں گے, تو پیپلز پارٹی کے بھی نمبر اس میں بہت امپورٹنٹ ہوں گے. پیپلز پارٹی کے اندر ابھی ایز وی اسپیک کوئی ایسی ڈسکشن ہے کہ ہاں اب تو گیپ کم ہو گیا ہے کے پی کے اسمبلی میں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد, تو کچھ سوچنا چاہیے نمبر گیم میں, اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یا پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ تبدیل ہو تو کیوں نہ کیا جائے؟ وسیم ابھی چند دن اور گزرنے کے بعد منظرنامہ واضح ہوگا. ابھی تو صرف ہماری جماعتیں مل بھی جائیں تو وہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ شاید اتنا آسان نہیں, ابھی تو گیپ ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی وقت آتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حکومتیں ہیں, جو ڈیموکریسی ہے, یہ تو نمبر گیم کے ساتھ ہے نا. یہ کس کو توڑیں گے, کیا کریں گے, کس کے ساتھ ملیں گے, کون اپوزیشن میں ہے, کون حکومت میں آئے گا, کیا ہوگا, یہ ساری باتیں ایک طرف. لیکن حکومتیں بہرحال نمبر گیم سے بنتی ہیں اور ٹوٹتی ہیں, تو اگر ان کے پاس نمبر نہیں رہتا تو حکومت بدل جائے گی. اب وہ بدلے گی کیسے, کون کون اکٹھا ہوگا, میں ابھی نہیں کہہ سکتا. میری جماعت کے اندر بھی ابھی کوئی ہماری سینٹرل ایگزیکٹو لیول پہ جو ڈسکشن ہوتی ہے اس پہ کوئی ڈسکشن ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے, نہ ابھی کوئی اس پہ بات ہوئی ہے. لیکن اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے کل تو یقیناً وہ آپ کے علم میں بھی آئے گی, سی سی میں ہماری میں بحث ہوگی. جس طرح کامران صاحب فرما رہے تھے, ان کی جماعت کے اندر بھی ان کے قیادت جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہے, سیم ہمارے ہاں ہے. یعنی میں اس کو یوں کہہ دوں قائرہ صاحب کہ ابھی اس پہ تبصرہ کرنا قبل از وقت ضرور ہے, لیکن ایسا منظرنامہ خارج از امکان بہرحال نہیں ہے. نہیں دیکھیں نا وسیم, یہ میری ذاتی, جس طرح کامران صاحب نے کہا نا, ہم اپنی ذاتی رائے آپ کو دے سکتے ہیں کیونکہ آپ ایک مفروضے کا ذکر کر رہے ہیں نا. یہ مفروضہ ابھی ڈسکشن میں نہیں آیا, تو اس مفروضے کے اوپر ہم اپنی ذاتی رائے تو دے سکتے ہیں, جماعتی رائے نہیں دے سکتے. ہاں لیکن یہ مفروضہ قائرہ صاحب بالکل مفروضہ ہے اس وقت. اس پر آپ یہ کہیں گے کہ بدامی صاحب کیا آپ دور کی کوڑی لائیں, بعید از قیاس ہے یا نہیں؟ وہ بھی میں یہ نہیں کہہ رہا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ نمبر گیم کے ساتھ حکومتیں بنتی اور بدلتی ہیں. لیکن یہ کیا ہوگا اگر کل کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے, کوئی پروپوزیشن آتی ہے, تو کسی ایک جماعت کے پاس تو اکثریت ہے نہیں, مختلف جماعتیں مل کے, یعنی پیپل پارٹی اور مسلم لیگ اس وقت اتحاد میں ہیں, ہم مل کے بھی وہاں یہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, کوئی اور جماعت ملے گی تو کیا ہوگا, یہ ساری پروپوزیشنز ہیں. یہ کل ڈسکشن میں اگر کسی وقت آتی ہیں, ایسا کوئی ایجنڈا بنتا ہے, تو ان کی جماعت کامران صاحب کی اپنے طور پہ بیٹھ کے بات کرے گی, مسلم لیگ اپنے طور پہ بیٹھ کے بات کرے گی, ہم اپنے طور پہ دیکھیں گے کہ کیا پاسبلٹی ہے. لیکن یہ اس وقت ہے جب کوئی ایسا موقع بنے. ابھی یہ مفروضہ ہے, اور مفروضوں پہ ہونے والی ڈسکشن اکثر ابہام پیدا کرتی ہے, کلیئرٹی نہیں لاتی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں اگر مجھے آپ حامد رضا صاحب اگر بتا سکیں, بلکہ اگر مجھے اجازت ہے حامد صاحب, میں ذرا پہلے نون لیگ سے تو پوچھوں کہ نون لیگ کا بھی اس میں عام کردار ہوگا نا, ظاہر ہے, چونکہ مجھے یاد ہے نون لیگ اس بات کا کریڈٹ لیتی رہی ہے ماضی میں پچھلے سیٹ اپ پہ کہ صاحب اگر ہم چاہتے تو اس وقت کے پی کی گورنمنٹ ہم بناتے, لیکن ہم نے کہا کہ نہیں, پی ٹی آئی کو بنانے دیں, اور پرویز خٹک صاحب بن گئے وزیر اعلیٰ. بعد میں نون لیگ کہتی ہے ہماری غلطی تھی. تو نون لیگ کے کیمپ میں کوئی ایسی ڈسکشن کہیں نہ کہیں ہے کہ اب نیا منظرنامہ ہے تو کے پی کی گورنمنٹ کا کچھ کیا جائے, یا ایسا کوئی سوچ نہیں ہے فی الحال؟ اگر آپ بتا سکے دانیال صاحب. بدامی صاحب مجھے غائب کا علم تو نہیں ہے, لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ پاکستان کی عوام نے, اور وہ کوئی بھی صوبہ ہو, انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جلاؤ گھراؤ, تفریق, نفرت کا بیانیہ کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں. یہاں اس ملک میں ایک صوبے میں 18 لوگ جو ہے بہہ کے چلے جاتے ہیں, اور ان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے کوئی نہیں بیٹھا ہوا, اور جو یہ گالی گلوچ کے لیے روز یہ آ کے ٹی ویوں پہ, اسکرینوں کے اوپر اور ڈرامے کرنے کے لیے یہ گنڈا پرسا بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ اگر حکومتیں, جس طرح قائرہ صاحب نے کہا, حکومتیں جو ہیں وہ نمبر سے بنتی ہیں. ہم نے ہمیشہ کوشش کی وہ جماعت جس کی اکثریت ہو اس کو حکومت ملنی چاہیے, وہ حکومت رکھے اور چلائے. لیکن اس کی سانس میں ہم نے یہ بھی کہا کہ وہ جماعت جو پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کرے, پاکستان کو توڑنے کی بات کرے, شہداؤں کا, ان کے خاندان کا مذاق اڑائے, ان کو کوئی حق نہیں وہ سسٹم کا حصہ بنے جو سسٹم ملک کو کمزور کرنے کی بات کرتا ہے, جو ملک پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کرتا ہے. ہم ان ہاؤس چینج یا اس کے اوپر ہماری جماعت میں کوئی بات تو نہیں ہوئی, نہ ہی کوئی چیز ڈسکشن پہ آئی ہے. لیکن میں ایک چیز, میری بھی ذاتی رائے یہ ہے کہ ایسے لوگ جو پاکستان کو کمزور کرنے کی بات, پاکستان کی افواج کے ساتھ نہ کھڑے ہونے کی بات, پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں, ان کا کوئی حق نہیں ہے ایسے فرد کا کہ وہ اس حکومت کو بیٹھ کے چلائے. اچھا ٹھیک ہے,
تو یہ حامد رضا صاحب تھوڑا آپ سمجھائیے نا کہ یہ مطلب کیا یہ ٹھیک ہے؟ خیر مولانا صاحب کے حوالے سے ایک رائے آپ نے بھی دی تھی پروگرام میں ہمارے. سب سے پہلے آپ نے دی کہ بھائی آپ نے کہا تھا تب پی ٹی آئی کا تو بڑا محبت چل رہی تھی مولانا صاحب سے, آپ نے کہا تھا وسیم صاحب میری تو رائے مختلف ہے بھائی, مولانا صاحب مجھے لگتا ہے کہ عین موقع پہ آ کے دغا دے جائیں گے. اب کل تو سیکرٹری اطلاعات نے پورا فائر کھول دیا نا, مطلب سیکرٹری اطلاعات جب آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے تو ہم ایز اے جرنلسٹ آئی ووڈ بلیو کہ یہ پارٹی اوپینین ہے, ظاہر سی بات ہے. وہ کوئی ٹاک شو میں انہوں نے اپنی رائے نہیں, جس طرح کامران صاحب نے کہا نا میری رائے ٹھیک ہے, رائے قاہرہ صاحب نے کہا میری رائے ٹھیک ہے. سیکرٹری اطلاعات پارٹی کا پریس کانفرنس کر کے پریس کو بلا کے پھر مولانا صاحب کو تنقید کا نشانہ بنائے, اس سے میں تاثر لینے میں حق بجانب ہوں ایز اے صحافی کہ بھائی یہ تو پارٹی پالیسی ہے. تو پی ٹی آئی نے بہت یعنی اب ہر کسی سے ہی لڑائی کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ مولانا صاحب کے خلاف بھی ماس کھول دیا, سیف صاحب بھی شروع ہو گئے, وہاں سے وقاص صاحب شروع ہو گئے, گنڈاپور صاحب تو رکے ہی نہیں تھے کہ دوبارہ شروع ہوں. وسیم بھائی اگر تو اب آپ نے مجھے ٹائم دینا ہے, جو آپ دینے کا تو میں ٹائم دیتا ہوں, مگر نہ بے شک جو ہمارے قابل احترام مہمان ہیں ان کو آپ ٹائم دے دیں. میں آپ کا خادم سر, آپ فرمائیے. سر میں کسی کی گفتگو میں بولا نہیں وسیم بھائی, اس لیے اب میری گفتگو میں جواب نہیں آئے گا کسی کا. آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کی گفتگو میں بولے گا؟ کوئی نہیں بولے گا, آپ عرض کیجئے, فرمائیے. سر سب سے پہلے مولانا صاحب کے حوالے سے جو میں نے بات کی تھی, بالکل میں نے اس وقت جب بات کی تھی اس وقت ہماری انٹریکشن نہیں تھی مولانا صاحب کے ساتھ, اور پھر جب مولانا صاحب کے ساتھ بات چیت ہوئی اور آپ کی آپس میں جب بات چیت ہوتی ہے, آپ کی رفاقت بڑھتی ہے, گفت و شنید ہوتی ہے, تو آپ کی رائے چینج ہوتی ہے. مولانا صاحب نے میرے حوالے سے بڑی شفقت کا مظاہرہ کیا, میرے والد کے ساتھ کے ظاہر ان دونوں کا ایرا ایک ہے, اور میں نے پھر میرے پہ بائنڈنگ تھا مورلی کہ میں پازیٹیو رائے رکھوں. میں آج بھی پازیٹیو ہوں کہ JUIF جو ہے وہ کبھی بھی اس حوالے سے کسی چیز کا حصہ نہیں بنے گی, اور ہم کامران مرزا صاحب بڑے بھائیوں کی طرح انشاءاللہ منا لیں گے. نمبر 1. نمبر 2, ایک بڑی اچھی پرنسپل گفتگو ہو رہی تھی, اور اس کے اندر میرے جو بھائی ہیں یہ اٹھا کے لے آئے وہ جماعت جو ملک دشمن ہو, جس نے اداروں کے خلاف بات کی ہو. ہم نے کبھی بھی نہیں ایسا کیا. منظور بٹو کو میں لے کے آیا تھا سر. وسیم بھائی وضاحت کریں گے سر آپ مجھے, میاں منظور بٹو صاحب کہاں سے تھے سر؟ کیا وہ گورنمنٹ کس نے توڑی تھی سر؟ وہ بی جے پی آئی تھی یہاں پاکستان میں گورنمنٹ توڑنے کے لیے, یا کانگریس آئی پاکستان میں گورنمنٹ توڑنے کے لیے؟ ایک ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ باتیں ٹھوک دینا کہ جناب میں شامل نہیں تھا, ہم شامل نہیں تھے, ہمیشہ ہم نے ڈیموکریسی. میں نے اس دن بھی یہ بات کی تھی, مجھے نہیں پتا آپ اس کو چلا پائیں گے یا نہیں. افواج پاکستان کے خلاف جتنی ہرزہ سرائی مسلم لیگ نون نے کی ہے آج تک پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں. خواجہ آصف صاحب نے آن فلور آف دا ہاؤس, جو آج بھی ڈیفنس منسٹر ہیں, انہوں نے کھڑے ہو کر کہا 48, 65, 71 کارگل ہم ہار گئے. انہوں نے آگے جو الفاظ استعمال کیے, جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ سارا بجٹ کھا جاتے ہیں, ملک کا بیڑا انہوں نے غرق کر دیا. کوئٹہ کے جلسے کے اندر, یہ جو لاہور کے ایک ایونٹ کے اندر یہ جو وردی کے حوالے سے نعرے لگائے گئے, وہاں پر موجودہ چیف منسٹر صاحبہ بہت اچھا خود موجود تھی اور ان نعروں کو اپریشیٹ کر رہی تھی. آپ دیکھیں, بات کرنے والے کا اپنا ماضی اور اپنا دامن بھی صاف ہونا چاہیے. آپ ایک پروگرام میں بیٹھ کے 2 منٹ میں مسٹر کلین کر کے اپنے آپ کو آگے نہیں نکل جاتے. اگر آپ نے, ہم مستقبل کی بات کر رہے ہیں, پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے چلنے کی بات کر رہے ہیں, کو راستہ نکالنے کی بات کر رہے ہیں, ماضی اٹھا کے لے ہیں. تو ماضی میں تو پھر پتہ نہیں کن کن لوگوں نے ہیلی کاپٹروں سے کیا کیا پھینکا. ابھی بھی یہ کہا گیا سوات کے اندر جو ایک انتہائی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا, 18 افراد چلے گئے, نہیں ہونا چاہیے تھا. جناب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہاں کا DC سسپینڈ ہو چکا ہے, وہاں کا AC سسپینڈ ہو چکا ہے. وہاں پر تجاوزات کے حوالہ سے جو آپریشن تھا اس کے اندر ہوٹلز مسمار کر دیے گئے ہیں. جناب کی اطلاع کے لیے عرض ہے ایک دن پہلے وہاں تمام مساجد میں اعلانات ہوتے رہے ہیں. اگلی بات, پاک پتن میں جو 20 بچے ہاسپٹل کے اندر مارے گئے ہیں اس کے اوپر کس نے بات کرنی تھی؟ ریلی انفارچونیٹ وسیم بھائی کہ میں سیاسی زمرے میں یہ بات کر رہا ہوں. ہم سیاستدان اجتماعی رسپانسیبلٹی یا اجتماعی رسپانسیبلٹی لینے کے اوپر آمادہ نہیں. انسانی جانوں کا معاملہ بھی سیاست سے پاک نہیں رہ سکتا انفارچونیٹلی. سر میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ایک نیشنل ڈیزاسٹر ہوا, وہ وہاں پر ہو, وہ پنجاب میں ہو, وہ سیالکوٹ میں ہو, اس کو ایک نیشنل ڈیزاسٹر کے طور پر اصولی بات ہونی چاہیے. ہر صوبے کا چیف ایگزیکٹو بالکل ذمہ دار ہے. پاک پتن ہوا ہے, مریم نواز شریف صاحبہ ذمہ دار ہے مرکزی طور پہ. سوات ہوا ہے, علی امین گنڈاپور صاحب ذمہ دار ہے. سندھ میں ہوگا, مراد علی شاہ صاحب ذمہ دار ہے. کلیئر سر. اگر میں کلوز کر رہا ہوں سر, اوکے, آپ کو میں نے بتا دیا DC AC پوری انتظامیہ سسپینڈ ہو گئی. یہ کہتے ہیں وہاں پر کوئی نہیں گیا. وہاں پر چیف سیکرٹری سمیت ہمارے 21 پارلیمنٹیرین گزشتہ 4 دن سے وہاں موجود تھے. آپریشن ان کی موجودگی میں ہوا.
آپ چیف منسٹر علی امین کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ اوکے فائن. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 20 بچے یہاں پر پاک پتن میں ہاسپٹل کے اندر مارے گئے ہیں ان کا رسپانسیبل کون ہے؟ پھر ان کا رسپانسیبل کیا وہ سی ایم سندھ ہے یا ان کا رسپانسیبل سی ایم وہ؟ ٹھیک ہے، یہ بات آگئی. اور آپ اس پہ کہنا چاہیں گے کچھ؟ کیا کیا ہے اب سر؟ اس کے اوپر آپ کا سیکٹری سسپینڈ ہوا نہیں ہوا، اس کے اوپر آپ کا کمشنر سسپینڈ ہوا نہیں ہوا، اس کے اوپر آپ کا ڈی سی سسپینڈ ہوا نہیں ہوا. آپ یعنی ظلم یہ ہے کہ افراد اپنی جان سے جانوں سے بیٹھے، ہم ان کے غم میں شریک ہوں، مل کے ان کے غم میں شریک ہوں. اور اب وہ غلطی کے پی کے میں ہو، وہ پنجاب میں ہو، وہ سندھ میں ہو، وہ بلوچستان میں ہو، اس کو مل کے ہم سیٹل کریں، اس کی بجائے ہم اس پہ آگے وہاں کوئی پہنچا نہیں. یہ نہیں کیا. اس لیے وسیم بھائی میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جب پازیٹیو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو سر اس کو پازیٹیو رہنے دیا کریں، یا تو کو پہلے ہمیں ٹی او آرز بھجوا دیا کریں، وغیرہ ماضی کا کچا چٹا کھولنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے سر. اب یہ تو یہ ہے کہ سارے سیاستدان مل کے بیٹھیں، اس کا نام چارٹر آف ڈیموکریسی ہو یا کچھ بھی نام ہو، اور کچھ اصولی باتیں طے کریں تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے، ورنہ تو بلینگن سے جان چھوٹ ویسے سکتی ہے. ڈراموں میں سر معذرت کے ساتھ پنجاب کی سی ایم کو کوئی نہیں کمپیٹ کر سکتا سر. ریڈیوں سے لے کے ہر جگہ پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں. اب آپ نے بھی جاتے جاتے فائر چھوڑ دیا. اب وہ دانیال صاحب اس کا جواب دیں گے، پھر ہم اس چکر میں پھنس جائیں. چلیں ایک چھوٹا بریک لینے دیں، آتے ہیں بریک کے بعد انہیں مہمان سے دوبارہ آ جائیں. جناب علی میں پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم ذرا اس کو سمیٹتے ہیں بحث کو. کامران مرتضیٰ صاحب، سر آپ کا ظاہر ہے ایک لیگل بڑا تگڑا بیک گراؤنڈ ہے. آپ کی اگر لیگل اوپینین لوں میں پرسنلی، تو آپ کے خیال میں جو فیصلہ ہے وہ ٹھیک آیا ہے؟ پی ٹی آئی نے یعنی بائی بکس وہ ٹھیک فیصلہ ہے؟ پی ٹی آئی اگر نشستوں سے محروم ہوئی تو واقعی پی ٹی آئی ایسی غلطیوں کی مرتکب ہوئی تھی کہ جس کے نتیجے میں ان کا سیٹ سے محروم ہونا بنتا تھا؟ ایسا ہے کہ میں یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو ججمنٹ تھی انڈر ریویو وہ درست نہیں تھی. یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پورے لیگل بیک گراؤنڈ کے ساتھ کہہ رہا ہوں. یہ اس کی وجوہات ڈفرینٹ ہو سکتی تھی، مگر وہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا. جھگڑا میں اور آپ جو نا لٹیگیشن کر رہے ہیں، اور جو نا وہ ریلیف جو ہے وہ تیسرے کو یہ کبھی بھی نہیں ہوا نا. اور پھر قانون میں لکھا ہوا ہے 3 دن، اور آپ اس کو جو ہے نا وہ اس ٹائم کو انلارج کر دیں، یہ ہو نہیں سکتا. تو وہ ججمنٹ انڈر ریویو جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی. یہ میں بات پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں. یعنی آپ فیصلے سے متفق ہیں لیگلی؟ آپ اس فیصلے سے مجھے متفق کہیں یا نہ کہیں، مگر میں اس فیصلے سے متفق نہیں تھا. وہ فیصلہ درست نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور کامران صاحب، مستقبل قریب میں پی ٹی آئی اور مولانا صاحب کا کوئی حکومت کے خلاف ساتھ تحریک چلانا، یہ تو فی الحال بہت مشکل ہی بات لگ رہی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ دو کہ یہ رابطے ٹوٹے نہیں ہیں. پہلے یہ تھا کہ اس میں درمیان میں میرا والا اسٹیشن آتا تھا، اور میرا والا اسٹیشن آج کل نہیں آ رہا. وہ ڈائریکٹ رابطے ہیں. اور مولانا صاحب کے پاس کل بھی دوست بیٹھے ہوئے تھے، اور اس سے کچھ دن پہلے بھی گئے ہوئے تھے. تو یہ رابطے موجود ہیں. وہ احترام کا رشتہ، وہ تعلق کا رشتہ وہ موجود ہے. ایون مولانا کا محمود خان صاحب کے ساتھ ٹیلیفونک رابطہ وہ بھی موجود ہے. تو رابطے ٹوٹے نہیں ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ہمارے گلے شکوے اپنی جگہ پہ ہیں. 26 امینڈمنٹ میں یہ صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ، ان سے پوچھئے کہ ہر معاملے میں مولانا نے اعتماد میں لیا تھا یا نہیں لیا تھا. میں خود چونکہ ہر چیز کا وٹنس ہوں. پھر اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ ہم تو تھے ہی نہیں، ہم تو اس کے شریک، یہ بالکل جو ہے نا یہ ایک شریف آدمی جب کسی چیز کا وٹنس ہوتا ہے تو اس کو اس کی گواہی جو ہے وہ پراپر ادا کرنی ہوتی ہے. صاحبزادہ صاحب سے پوچھ لیجئے کہ سارے معاملے میں مولانا اعتماد میں لیتے رہے. میں خود جو ہے نا وہ جو بھی لیگل معاملات ہوتے تھے وہ ان کو سمجھاتا رہا، ان کو بتاتا رہا. بیرسٹر گوہر جو ہے اس کے نوٹس لیتے رہے، اور جو میں کہتا تھا وہ اس کو لیپ ٹاپ پہ جو ہے نا وہ اپنے پاس نوٹ کر لیتے تھے. یہ سارا کچھ تھا. بعد میں جو ہے نا وہ پھر سارے کا سارا جو ہے نا وہ ملبہ جے یو آئی پہ ڈالنے. اور اب جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، چونکہ یہ تو آفیشلی کہہ رہی ہے نا، مطلب ان کے کسی رہنما نے ایک سوال کے جواب میں ٹاک شو میں نہیں کہہ دیا زیر لب، بلکہ ان کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات نے پریس کانفرنس میں واجگاف الفاظ میں کہا ہے. بیرسٹر صاحب نے بھی کہا، جو گنڈاپور صاحب کے ظاہر قریبی ترین ہیں، انہوں نے کہا جی مولانا صاحب کو مبارک ہو، وہ یہی چاہتے تھے اور ان کی وجہ سے 26ویں منظور ہوئی. 26ویں کی وجہ سے یہ ہوا ہے، مولانا صاحب نے ووٹ دیا. آپ یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت قطعی طور پہ پی ٹی آئی شاکی نہیں تھی کہ آپ کیوں ووٹ دے رہے ہیں 26ویں کے حق میں؟ دیکھیے یہ بات طے ہوئی تھی. آپ کے پاس کلپ ہوگا جب یہ بات جس دن ووٹ ہم نے دیا اس دن مولانا نے اور بیرسٹر گوہر نے دونوں نے بات کی تھی مولانا کے گھر سے باہر نکل کے. اس کا کلپ آپ کے پاس ہوگا. بہت سی باتوں کا میں وٹنس ہوں.
یہ اس میں اپنا راجہ سلمان صاحب نے جو ہے وہ ایک آدھ دن پہلے جو ہے نا وہ ایک سٹیٹمنٹ دے دیا تھا. اس سے پہلے وہ جو مسلسل یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں جو کچھ آپ نے کیا وہ بہت زیادہ ہے, اور اس کے سارا بینیفٹ ہے وہ پی ٹی آئی کو گیا. جے کے ساتھ اس کا کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں, اور ہمیں وہ تانا دیا جاتا تھا. طارق صاحب میرے دوست ہیں, بہت اچھے دوست ہیں, مطلب اس حد تک دوست ہیں کہ ہماری بیویاں بھی پردہ نہیں کرتی, اس حد تک دوست ہیں. مگر اس کے باوجود جو ہے نا ناراضگی ہماری بنی اسی بات پہ بنی کہ بھئی آپ کا کیا مسئلہ ہے, آپ کیوں جو ہے نا اس بات پہ جو ہے نا وہ نہیں, بات پرنسپل کی ہے. تو جتنا بھی ڈائلوٹ ہوا تھا, آپ کہیں اس کو کہ آئیڈیل نہیں تھا, مگر جتنا بھی معاملہ ڈائلوٹ ہوا تھا وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوا تھا. اور مولانا اور پھر اس وقت جس مستفیدے پر بھی اتفاق ہوا تھا اس سے پی ٹی آئی بھی راضی تھی. جی بالکل, اس وقت تک جس وقت طارق صاحب جو ہے اس کو سینٹ میں پیش کر رہے تھے, اس وقت تک میں اپوزیشن چیمبر میں آتا جاتا تھا. مجھے یہ کہا گیا کہ یہ آپ جو ہے آپ نے تو یہ, اس کے باوجود انہوں نے یہ کر دیا. اس وقت نماز کا ٹائم تھا مغرب کا, انہوں نے کہا کہ مغرب چھوڑو, پہلے ادھر آؤ, پہلے یہ بات طے کرو. پھر وہ دو باتیں انہوں نے کی, دو میں سے ایک بات جو ہے وہ چونکہ طے شدہ تھی, میں نے آ کے کہا اٹارنی جنرل, آج بھی وہی زندہ بھی, اس وقت اٹارنی جنرل بھی موجود تھے, اور طارق صاحب نے ایگری کیا, ہمارا آپ کے ساتھ یہ طے ہوا تھا. اور وہ تحریر طور پہ نہیں, پھر بعد میں زبانی طور پہ آپ کہہ رہے ہیں اس وقت پی ٹی آئی راضی تھی مسودے میں, لیکن آپ نے سنا ہے نا کہ 1.5 دن پہلے سلمان اکرم رائع صاحب نے اپنے مزاج کے برخلاف بہت تند اور تیز اور باواز بلند لہجے میں کہا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے کوئی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم 26ویں ترمیم کے مسودے سے متفق تھے. بالکل نہیں تھے, غلط بات ہے, جھوٹ بات ہے. سنا نا آپ نے, یا میں سنواؤں؟ سکتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ جو کچھ کہہ رہا ہوں, میں بظاہر تو آپ کو شریف آدمی نظر آتا ہوں گا, پھر میں بھی جھوٹ بولتا ہوں. ٹھیک ہے, میں ایک چاہتا ہوں کہ سلمان رائع صاحب کا کلپ دکھا دیں, ویسے دکھائیں کہ انہوں نے کیا اوپن دیا, دکھائیے کہ سلمان رائع صاحب نے کیا کہا. غلط کہتے ہیں, بالکل ہم رد کرتے ہیں. میں اس میٹنگ میں خود موجود تھا. یہ غلط بیانی ہے. جب مولانا نے کہا کہ آپ تائید کر دیجئے اور صرف اتنا کہیے کہ ہمیں پروسیس پہ اختلاف ہے کیونکہ ہمارا لیڈر جیل میں ہے اور ہمیں اس سے ملنے نہیں دیا جا رہا, میں نے باشگاف الفاظ میں مولانا کو کہا تھا, مولانا ہم اس کے متن سے بھی انکار کرتے ہیں اور اس کے پروسیس سے بھی انکار کرتے ہیں. ہرگز آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے اس کی حمایت کی ہے. اس کے باوجود اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم نے حمایت کی ہے تو غلط کہتا ہے. کچھ کہنا ہے آپ نے کامران صاحب اس پہ؟ میں اب یہی کہہ سکتا ہوں کہ جس جوش و خروش سے یہ فرما رہے ہیں, گو کہ یہ درست نہیں فرما رہے ہیں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, میں جو لوگ مجھے نزدیک سے جانتے ہیں وہ میری بات پہ بلیو کریں گے, مگر وہ درست نہیں فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, میں پہلے کوئکلی ایک کامنٹ دانیال صاحب اور قاہرہ صاحب سے لے لوں, پھر میں آخری, بلکہ چلو حامد رضا صاحب نے جانا ہے تو اگر مجھے اجازت ہے, چونکہ وہ ایک سرے راہ بیٹھے ہیں ایک جگہ, تو ایک کوئک کامنٹ ان سے لے ہمارا کر لیں, پھر حامد رضا صاحب کو ٹائم دیتے رہیں. اچھا نہیں, میں چلو حامد صاحب نے اتنی ٹائم دیا تو 5 منٹ اور دے دیں, پھر ہم ایک ساتھ ہی پروگرام ختم کر دیں. دانیال سے پہلے پھر میں نے حامد رضا صاحب سے پوچھنا ہے کہ مطلب حامد صاحب سوال ابھی چھوڑے جا رہا ہوں, جواب 2-3 منٹ بعد دے لیتا ہوں. پی ٹی آئی 26ویں ترمیم کے بعد کہتی رہی ہے, آن ریکارڈ کہتی رہی ہے کہ مولانا نے اس میں اس کے دانت نکال دیے, اس میں سے کالی چیزیں نکال دیں, وہ ورنہ تو عمران خان صاحب کے خلاف خوفناک ہوا تھا. آج آپ مولانا صاحب کو پڑھ گئے, تو اس طرح تو کون سی پارٹی آپ کے ساتھ 2 قدم بھی چلنے کو تیار ہوگی جب آپ اس طرح بالکل پڑ ہی جائیں گے؟ آپ کا ٹرول سوشل میڈیا پہ پڑ جائے گا اور سیکرٹری جنرل میڈیا پہ پڑ جائے گا, تو وہ رابطہ بھی منقطع ہو گیا اس دوران. پہلے آپ جی آپ پہلے دانیال صاحب اپنی رائے دیجیے گا, کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھیے میں بدامی صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ وہ بچے ہیں کہ ان کو جب کھلونا نہیں ملتا نا, یا کھلونا کسی اور کے پاس ہو, تو یہ وہ لوگ ہیں اس کھلونے کو لے کے توڑنا جو ہے یہ اس کو زیادہ بہتر سمجھے گے rather than anyone having it. دیکھیں انہوں نے جب تک مولانا ان کے مطلب کے تھے تو مولانا صاحب بن گئے, جب نہیں ہوں گے تو ڈیزل بن جائیں گے. مولانا صاحب ایک بڑے ریسپیکٹیبل, آنریبل اور ایک بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں جن کے ساتھ آپ کے ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں, لیکن ان جیسے سیاستدان اس ملک میں بڑے کم رہ گئے ہیں, اس وزن کے, اس قد کے لوگ اور اس پرانے لوگ. تو ہم ان کو rather than ان کے ساتھ اگری یا ڈس ایگری کریں, ہم نے کبھی بھی ہماری جماعت کے لوگوں نے کیریکٹر اسیسینیشن میں بلیو نہیں کیا, ہم نے چیزوں کو مفاہمت سے آگے چلایا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ان سے اختلاف کرے گا تو وہ چور ہے, ڈاکو ہے, وہ غدار ہے, اور جو ان کے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے. وہ چاہے پھر ملک کو توڑنے کی بات کرے, صوبوں کو توڑنے کی بات کرے, یا پاکستان کا جھنڈے کو آگ لگائے جرمنی کے کونسلیٹ کے باہر. یہ ان کی اپنی مفاد کے ساتھ جو سیاست ہے وہی سیاست ہے, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور ان کی سیاست میں نہ مانوں والی سیاست ہے. آج مین مسئلہ کیا ہے, یہ آج ڈیل اور ڈھیل کے منتظر ہیں.
کبھی یہ ڈھیل اور ڈھیل کے لیے بلیک میل کرتے ہیں, کبھی ڈھیل اور ڈھیل کے لیے لوگوں کی منتیں کرتے ہیں. انہوں نے, میں آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار دیم, انہوں نے کہا کہ آپ نے پنڈورا باکس پرانا کھول دیا اور آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. پنڈورا باکس ان کا بند کب ہوا؟ ان کے ساتھ مجھے بات بتائیں کہ کیا ہم پچھلی باتیں چھوڑ کے آگے بڑھے نا, ورنہ تو ماضی میں سب نے سب کو بہت کچھ کہا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, ابھی یہ انڈیا کا سارا سلسلہ ہوا, آپ کے ملک کے اوپر حملے ہوئے, ان کے اندر سے کیا آوازیں نکلی؟ ابھی آپ کا جو آرمی چیف ہے امریکہ میں گئے کہ ان کے خلاف کس نے پروسیشنز کرائے؟ آپ کے آرمی چیف کو پوری دنیا رناؤنڈ طریقے کے ساتھ ان کا استقبال کر رہی ہے. آپ پاکستان کی جیت کی بات ہو رہی ہے, یہ وہاں بھی وہ گاڑیاں اور اپنی افواج کے خلاف اور وہ پوری ایک پراپر پیڈ کیمپین کر رہے ہیں. کبھی جب ان کا دل کرتا ہے تو اپنے سیکرٹری اطلاعات سے کہتے ہیں کہ ان کا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے, کبھی دل کرتا ہے تو کہیں گے شہباز گل نے مجسمے جلائے ہیں اور افواج کے خلاف جو تقریریں کر رہا ہے وہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, کبھی کسی اور کا کہیں گے. یہ جب دل کرتا ہے تو یہ آف ٹریک ہو کر اپنے آپ کو بیک ٹریک کر لیتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. حکومت اور پی ٹی آئی کی بات چیت کی, مقتدرہ کی تو بات ہی اور صورت ایک ہی طرح نکلے گی. وسیم بادامی صاحب کہ مفاہمت سے چیزوں کو چلائیں, ڈائیلاگ سے چیزوں کو چلائیں, بیٹھ کر چلائیں, اکٹھے کریں کہ آپ سمجھیں گے کہ اگر آپ بلیک میلنگ کریں گے, روز آگ لگائیں گے, پارلیمنٹ کے سیشنز کو آپ چلنے نہیں دیں گے, آپ ٹیکس پیئرز کے پیسوں کو آگ لگائیں گے ادھر بیٹھ کے اور آپ کہیں گے عوام بات نہ سن سکے, تو بلیک میلنگ سے ٹائم بہت آگے. مجھے حامد صاحب سے فائنل کامنٹ لینے دیں اس پہ. حامد صاحب یہ آپ نے بات کر لی, دانیال صاحب نے جواب دے دیا. میرا سوال بڑا اسپیسیفک, پلیز اگر اسپیسیفک جواب بھی دے سکیں حامد صاحب, وہ یہی جو میں نے اس سے پہلے کیا کہ مولانا صاحب سے ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہوئی, گھر آنا جانا ہوا, اچھے جملوں کا تبادلہ ہوا, 26ویں کے بعد آپ لوگ مولانا کو کریڈٹ دیتے رہے. اور یہ انڈیپینڈنٹ لوگ بھی مانتے ہیں کہ اگر 26ویں مولانا کچھ چیزیں نہ نکالتے تو بڑی پرابلم ہو جاتی پی ٹی آئی کے لیے فوری طور پر. اس کے بعد بھی اگر بات نہیں بن پائی تو چلے کوئی ایک رکھ رکھاؤ تو ہوتا ہے نا, کوئی لحاظ. بالکل ہی پڑ گئے, ادھر سیف صاحب نے, ادھر وقاص صاحب پڑ گئے. اس طرح تو کوئی بھی جماعت, نون لیگ تو چھوڑ دیجئے, پیپلز پارٹی چھوڑ, کوئی بھی اور جماعت آپ کے پاس کیسے آئے گی؟ وہ ڈرے گی کہ بھائی اپنی عزت اپنے ہاتھ میں, ان کے ساتھ چائے پیو, ذرا سی بات وہ بنتی ہے نہیں بنتی, وہ پڑ ہی جاتے ہیں, بالکل شروع ہی ہو جاتے ہیں. وسیم بھائی, سب سے پہلے تو میں ایک صرف بات کر دوں کہ جو بھی شخص پاکستان کا جھنڈا جلائے میں اس پہ لعنت نہیں بیچتا سر. اس ملک میں ہاں لعنت بیچتا ہوں سر. صحیح مقصد ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لعنت چھوٹی چیز ہے, میں اس کو اس سے بڑی کوئی چیز بھی اس پہ نہیں بیچتا. جملے کا مقصد یہ تھا, اس ملک کی بنانے میں سر میرے نانکے اور دادکے کی لاشیں ہیں, اس ملک کے لیے میرے خاندان کی لاشیں ہیں. میں پاکستان ہے تو میں ہوں اور پاکستان میری شناخت. زندہ باد. بالکل اختلاف رائے رکھنا میرا استحقاق ہے, اس سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا. نمبر 1. اب ذرا بتا دیں مولانا کے 26ویں میں کیوں پڑ گئے آپ لوگ پیچھے کہ مولانا ذمہ دار ہیں؟ میں بتانے لگا ہوں. دیکھیں, میں ایک تو آج بھی یہ بات کروں گا, پہلے بھی یہ بات ہوئی. بہت کچھ چیزیں اندر میرا خیال ہے وہ کامران مرزا صاحب نے بھی نہیں کی, میں بھی قطعاً نہیں کروں گا. میں آج بھی جو وہی سٹانس تھا کہ جو پہلا مسودہ تھا 26ویں ترمیم کا, اگر وہ سامنے آ جاتا, اگر آج بھی سامنے آ جائے تو آپ 26ویں ترمیم کو بھولیں گے, آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. آپ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ مولانا نے بہت ساری چیزیں نکلوائی قابل اعتراض 26ویں سے. میں دیکھیں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں سر کہ اس کا کریڈٹ جو ہے, اور وہ مولانا صاحب کی جماعت یہاں سے جو پورا ڈیلیگیشن جاتا تھا اس کو پورا کانفیڈنس میں لیتے تھے, اور یہ کریڈٹ ان کا ہے کہ شاید اگر 26ویں ترمیم اس وقت مولانا انٹرفیئر نہ کرتے تو آج شاید 27ویں کی ضرورت نہ پڑتی. تو پھر برادر سلمان راجہ صاحب کو بھی ذرا گزارش کریں گے, مہربانی فرمائیں. اب میں وسیم بھائی بتاتا ہوں, آخری ایک منٹ میں پھر کائرہ صاحب سینڈ کرنا. جی میں ایک آپ کو عرض کرتا ہوں, ایک کنفیوژن ہے. جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں, اس کے بعد جب آخر میں بات پہنچی تو 2 چیزیں ایسی تھیں جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف راضی نہیں تھی. اس کے اوپر بھی بڑی ایک ڈسکشن ہوئی, ایک بات چیت ہوئی. وہ امانت ہے, اس لیے میں اسے باہر نہیں لا سکتا. لیکن وہاں سے جب ہم اٹھے ہیں اور باہر آئے ہیں, بیرسٹر غور صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, تو وہ یہی تھا کہ آپ نے جو کردار ادا کر کے اس کے جو دانت نکالے ہیں وہ, بلکہ اگر آپ کو یاد ہوگا بلاول صاحب نے آن فلور آف دا ہاؤس بھی کچھ باتیں کہی تھیں کہ اس میں سے زہر نکال دیا گیا اور سب کچھ, تو وہ اس کا کریڈٹ مولانا کا ہے. وہ میں آج بھی مولانا کو دیتا ہوں وہ کریڈٹ. یہ بات ہم نے مولانا کو بتا دی تھی بالکل اٹھتے ہوئے کہ ہم اس 26ویں ترمیم کو ووٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ 2 چیزیں ابھی بھی ایسی ہیں جن پر ہمارے, لیکن آپ ان چیزوں کریڈٹ دے رہے ہیں, تو اب آپ میرے بھائی ہیں, آئی ہوپ کہ پی ٹی آئی کے دوست آپ سے ناراض نہ ہو جائیں اس بات پہ کہ یار ہم مولانا کو رگڑ رہے ہیں, آپ کریڈٹ. قاہرہ صاحب, حامد صاحب کا بہت شکریہ. قاہرہ صاحب, ٹورڈز دی اینڈ
یہ جو بھی ماحول ہے جس کی ایک عکاسی ہو رہی ہے دائرہ گفتگو سے، اور ویسے بھی اس میں ہم سب باتیں تو کر رہے ہیں کہ پچھلا چھوڑیں، آگے بڑھیں، یہ کریں وہ کریں، لیکن ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے اور ایک سیاسی مبصر کی حیثیت سے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ باتیں اچھی ہیں، آئیڈیا بھی اچھا ہے، حقیقت سے دور ہے؟ اس وقت ایسا ماحول ہے ہی نہیں انفارچونیٹلی۔ وسیم، ماحول تو بنانا پڑتا ہے، ماحول تو کبھی بھی کنڈیوسیو نہیں ہوا کرتے، لیکن ایک چھوٹی سی بات پہلے میں ذرا کر لوں۔ یہ جو ہمارے دوست باتیں کر رہے تھے نا، کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی کچھ حقائق بیان کیے، مولانا نے بھی کچھ حقائق بیان کیے۔ عرض یہ ہے کہ آپ کے پاس ریکارڈڈ موجود ہے بیرسٹر گوہر صاحب کی آخری گفتگو جو مولانا کے گھر کے باہر ہوئی، اور انہوں نے جو باتیں کہیں، انہوں نے مولانا کا شکریہ ادا کیا، اور آپ کے بھی علم میں ہے تو 42-43 پوائنٹ تھے 26ویں ترمیم کے، اس کو 21-22 پوائنٹ پہ لانے میں جن دو شخصیات کا بہت بڑا رول تھا، ان میں سے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو گورنمنٹ کے اتحادی ہیں، میں گورنمنٹ کا اتحادی ہوں، ہماری طرف سے ریزسٹنس تھی اور مولانا کو آن بورڈ کرنے کے لیے اور پی ٹی آئی کو آن بورڈ کرنے کے لیے، اور مولانا کے ساتھ ہمارے اختلافات بہت حد تک قاہرہ صاحب سے رابطہ شاید منقطع ہو گیا، میرا خیال ہے چلیں پھر ہم اس کو یہیں پہ اسی نوٹ پہ ختم کرتے ہیں، اور زندگی صحت رہی تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔